اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں ہماری ان نوری سسٹرز کی جانب سے جو اس سال اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں۔ وہ اعتکاف کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ تھوڑی سی ان سے بات چیت کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو بہت مبارکباد، اعتکاف کرنا ایک سنت عمل ہے، بے حد اجر و ثواب ہے اس کا، اور جو خواتین عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان پر کچھ ایسی ذمہ داریاں نہیں ہیں اور وہ آسانیوں کے ساتھ معتکف ہو سکتی ہیں تو وہ ضرور اعتکاف پہ بیٹھیں۔ میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام زندگی جو ہے آپ 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کی ازدواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی، خواتین اعتکاف کرتی رہی ہیں اور الحمدللہ کرتی رہیں گی۔ اللہ کریم اعتکاف میں ہم سب کے لیے بے حد آسانیاں پیدا کرے اور مقبول اعتکاف کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج اعتکاف کرنا خواتین کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ خواتین کے لیے نہیں، میں کہوں گی سب کے لیے ہی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج ہماری تنہائی نہیں رہی۔ اسمارٹ فون نے ہماری تنہائیوں کو میں کیا کہوں کہ ختم ہی کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی ڈیوائس جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اپنے گھر والوں سے کٹ سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد والوں سے کٹ سکتے ہیں، اپنے ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم بیگانہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیوائس ہمیں اپنے اندر الجھائے رکھتی ہے۔ تو جو معتکف ہونے والی خواتین ہیں ان سے میں کہوں گی کہ اسمارٹ فون سب سے بڑی ایک آزمائش ہے ایک معتکف کے لیے۔ جب آپ معتکف ہونے کا ارادہ کر لیں تو سب سے پہلے جو آپ نے اپنا شیڈیول مرتب کرنا ہے اس میں آپ اپنی پرائورٹیز سیٹ کریں گی۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا کام ہے اس میں آپ یہ طے کریں گی کہ آپ نے اسمارٹ فون استعمال نہیں کرنا۔ معتکف ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہر غیر سے آپ نے بیگانہ ہو جانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے یکسو ہو جانا، اور دنیا میں رہتے ہوئے یوں ہو جانا کہ آپ دنیا میں نہیں ہیں۔ اعتکاف ایک بہترین مراقبہ ہے۔ موتو قبل موتکم، مر جاؤ مرنے سے پہلے، کہ آپ دنیا میں ہو لیکن آپ دنیا میں نہیں ہو۔ کوئی آپ سب سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں نا جب آپ معتکف ہوتے ہیں، ایون کہ اپنے گھر والوں سے بھی نہیں ملتے جلتے، اور صرف یاد الہی میں صبح سے شام لگے رہنا ہے، اور پھر آخری 10 جو راتیں ہیں ان میں سے طاق رات کو تلاش کرنا، ایک رات تھوڑا سا سستا لینا، اگلی رات پھر تازہ دم ہو کے پوری کی پوری اپنی انرجی کے ساتھ پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہے، پوری رات رب کی یاد میں بتا دینا۔ ایسے میں جو سب سے زیادہ مخل ہونے والی چیز ہے وہ اسمارٹ فون ہے۔ آپ نے اپنے اسمارٹ فون کو مکمل طور پر اگر آپ استعمال چھوڑ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر اس کا استعمال نہیں چھوڑ سکتے، کچھ ٹائم آپ نے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ اسمارٹ فون پر کچھ خاص سننا ہے یا کچھ ایسا کام کرنا ہے جو بہت ضروری ہے، تو آپ اس کے لیے وقت مقرر کریں۔ اعتکاف کرنے سے پہلے آپ نے اپنا جو ایک لاہ عمل تیار کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ چیز سب سے سر فہرست لکھ لینی ہے کہ آپ نے اسمارٹ فون کو استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، شیطان بڑا الجھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر ٹائم کیسے دیکھو گی، الارم کیسے بولے گا، تو اس کے لیے
ہم گھڑی کا استعمال کر سکتے ہیں، کلاک کو استعمال کریں، کلاک کے اوپر ٹائم دیکھنے کی ہم عادت ڈالیں گے۔ اگر ہمیں کلاک کی عادت نہیں یعنی گول گھڑیوں کی عادت ہمیں نہیں رہی تو ہم ڈیجیٹل کلاک استعمال کر سکتے ہیں، ہم اسی پہ ٹائم دیکھیں گے اور اسی پر ہم اپنے الارم سیٹ کریں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اسمارٹ فون پر پڑھیں گے، تو اسمارٹ فون جب نہیں تھا تو کیا تب ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے ہمیں اپنی ان عادات کو تھوڑا سا بدلنا ہے، قرآن پاک سے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جب ضرورت ہے تو آپ لوگ ضرور پڑھیں، لیکن جب موتقف ہو رہے ہیں، کیونکہ میں احتیاطاً بتا رہی ہوں، پڑھنا گناہ نہیں ہے اسمارٹ فون پہ قرآن، لیکن احتیاط احتیاط بہت احتیاط، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب نگاہیں بھٹک جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک میسج آپ کھولتے ہیں، فیس بک کھولیں تو آگے سے آگے آگے سے آگے آپ تو کوئی بہت اچھے سے مولانا کو سننے بیٹھے ہیں، کوئی بہت اچھی سا آپ لیکچر سننے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چاہتا، آپ بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسمارٹ فون کا استعمال قطعی طور پر آپ اعتکاف میں ترک کر دیں۔ اگر آپ نے جیسے میسج دینے ہیں، اپنے بچوں کو کچھ ہدایات دینی ہے واٹس ایپ کے ذریعے، تو آپ اس کے لیے وقت مقرر کریں کہ آپ یعنی صبح اور شام آپ کہیں کہ میں نے 10 منٹ واٹس ایپ یوز کرنا ہے، یا میں نے 5 منٹ، یا میں نے 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ کی کیفیات خراب ہو سکتی ہیں۔ آپ نے بالکل یہ سوچ لینا ہے، یہ تصور کر لینا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، موتو قبل موتکم، اس کو یاد رکھنا ہے، مر جاؤ مرنے سے پہلے، اور آپ سوچ لیں کہ آپ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ آپ اسمارٹ فون پکڑیں گی، یہ طرح طرح سے آپ کی توجہ ادھر ادھر کرے گا، نیوز سن لوں، میں کوئی اچھی بات سن لوں، میں تو قرآن پڑھنے لگی تھی، میں تو کوئی لیکچر سننے لگی تھی، تو اس میں کیا ہے کہ آپ الجھتی چلی جائیں گی۔ آپ نے اعتکاف میں اپنا اسمارٹ فون استعمال نہیں کرنا، اور اگر آپ کہیں پر کوئی دورہ قرآن کر رہی ہیں، آپ ڈیلی لیکچر لے رہی ہیں آن لائن، تو صرف آپ نے لیکچر کے ٹائم پہ آن کرنا ہے، اور اس کو سننے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو پاور آف کر دینا ہے۔ اور موبائل جو واٹس ایپ کے لیے اپنے بچوں کو کچھ ہدایات دینی ہے، کچھ بات چیت کرنی ہے، تو اس کے لیے صرف آپ نے جو مقررہ وقت ہے، آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس مقررہ وقت کے علاوہ واٹس ایپ نہیں دیکھنا۔ آپ عادت ڈالیں گی تو پڑ جائے گی بچوں کو عادت، آپ نے اسی ٹائم پہ صرف واٹس ایپ کھولنا ہے، میسیجز دیکھے، اور ان کو جو ضروری اگر کوئی میسیج ہے، جو ہدایات ہیں گھر کی بچوں کو دینے کی، کچھ کھانے پکانے کی، یا کچھ کچن کے بارے میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی رائے اس میں ضروری ہے، تو آپ وہ میسیج کا رپلائی کریں، ادروائز آپ دنیا سے قطع تعلق ہی اختیار کریں، اپنے رب سے لو لگائیں، اور اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب کی یاد منائیں، اور یکسو ہو جائیں صرف اور صرف رب العالمین کے لیے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور گریز کریں وظائف سے۔ کوئی چلا کشی یا کوئی اس طرح کے وظائف سے آپ پرہیز کریں۔ اگر آپ کسی کی زیر تربیت ہیں، کوئی آپ کے مینٹور ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز خود ساختہ وظائف سے آپ نے قطعی طور پر پرہیز کرنا ہے۔ قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور اتنے سارے درود ہیں، جون سا بھی درود پڑھ لیں۔ یہ بھی ایک سوال تھا کہ ہم کون سا درود پڑھیں، جتنے بھی آپ درود پڑھ سکتی ہیں، جو مسنون ہیں، جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ والے آپ درود پڑھیں، اپنا اوقات رکھ لیں، اپنے ٹائمنگ فکس کر لیں کہ اتنے ٹائم آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اتنا ٹائم آپ نے درود پاک کو دینا ہے، درود پاک پوری حضوری کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن یوں پڑھنا ہے کہ میرے رب سے میں باتیں کر رہی ہوں۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو واقعتاً ہمارا رب ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہم وہ ساری کی ساری باتیں ہم ریسیو کرتے ہیں ہمارے اپنے اوپر، ٹھیک ہے، اپنے وجود کے اوپر، وہ پورے کا پورا نور جو ہے ہم نے ابزارب کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کرنے کے کاموں میں سے یہ ہے کہ نوافل
قیام اللیل کچھ صورتیں اگر آپ کو زبانی یاد ہیں، لمبی طویل صورتیں، تو آپ نے قیام اللیل میں پڑھنی ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ٹارگٹ بنا لیں کہ آج میں نے دن میں اتنا قرآن یاد کرنا ہے جو میں نے رات کو قیام اللیل میں پڑھنا ہے. اور دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی تمام امت مسلمہ کے لیے ہدایت کی دعائیں. اور جو امت اس وقت تکلیف میں ہے، جو پس رہی ہے، فلسطین غزہ میں جو ہو رہا ہے، ان کے لیے رو رو کے رب سے دعائیں. کہ آزمائش کی اس گھڑی میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے سوائے دعاؤں کے، تو ہم رو کے تڑپ کے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور آپ لوگوں کا کیا سوال تھا جی؟ جو شب قدر ہے اس کے بارے میں آپ اچھا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ شب قدر میں ہم بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں، کہ کوئی اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ آج کی شب ہے، وہ سب کو بتانا چاہ رہا ہے، وہ میسج آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس سے کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے بتائیں. جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے، آپ اپنا ٹائم مت ضائع کریں، مت ضائع کریں میسیجز میں اپنا ٹائم. اپنا اگر آپ کو کچھ سمٹمز مل رہے ہیں کہ یہ شب قدر ہے تو آپ اس کو اویل کریں. جس کے نصیب میں ہوگی اللہ اس کو دے دے گا. اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ دوسرے کسی میرے فرینڈ کو بھی پتہ چل جائے، اس کو بھی اویل ہو جائے، تو رب سے دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی پتہ چل جائے، وہ بھی آ جائے عبادت میں تیرے حضور. بس صرف دعا کریں، مت فون کریں، مت میسیجز کر کر کے لوگوں کو بتائیں. یہ میرے رب نے جب راز رکھا ہے تو رب کے رازوں کو افشاں نہیں کیا جاتا، وہ راز ہی رہنے دیں. بس اویل کریں، دعائیں کریں، رب سے یکسو ہو جائیں. اور آپ لوگوں کا کیا سوال تھا جی؟ اور دعا کے لیے آپ لوگوں نے کہا تھا، میری بہت ساری دعائیں ہیں جی آپ لوگوں کے لیے. اللہ کریم میری تمام جو نوری بہنیں ہیں ان کو اس سال بہترین اجر و ثواب والا اعتکاف جو ہے وہ نصیب کرے. ایسا اعتکاف کہ جس میں واقعتاً ہم معتکف ہو سکیں، ہمارا وجود تو معتکف ہو جاتا ہے. یہ جب سے اسمارٹ فون آیا نا تو گھر والے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بندی جو ہے اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن دور دور کے فرینڈز کو ساری کی ساری جو ہے نا وہ چیٹ کے اوپر گفتگویں جاری ہوتی ہیں. جو گھر کے اندر لوگ ہیں ان کے لیے اعتکاف ہوتا ہے، اور فرینڈز اور جو دور کے رشتہ دار جو دور بیٹھے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ ہیں، ان کے لیے ہم پورے کا پورا ایکٹیو سٹیٹس ہوتا ہے. تو ان باتوں سے پلیز گریز کرنا ہے. حقیقی معنوں کا اعتکاف ہو، بڑا مقبول اعتکاف ہو، حضوری والا اعتکاف ہو. جب درود پڑھیں تو آقا کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، جب سجدے میں جائیں تو رب کے قدموں میں اپنی جبیں رکھ دیں. بس یہی اعتکاف ہے کہ کوئی لمحہ اس کی یاد سے غافل نہ ہونے پائے. کسی کرامت، کسی معجزے کے لیے ہم اعتکاف نہیں کرتے. کس لیے اعتکاف کرتے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو بس اس کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے یکسو ہو جانا ہے. اس دنیا میں یہ بدلہ مل جائے، کچھ قابو میں آ جائے، کچھ تجلی ہو جائے، اس کو متوع نظر مت رکھیں، اس کو متوع نظر مت رکھیں. بس حقیقی روح عبادت کی سمجھنی ہے، اور حقیقی روح کو پانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں، اللہ کریم جتنی بھی آپ لوگوں کی دلی مرادیں ہیں، دلی حاجتیں ہیں، ساری کی ساری پوری کرے، اور مقبول اعتکاف آپ لوگوں کو نصیب کرے. آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.